ایک مریض آیا میرے پاس، میرے اس کے پاس جنات تھے یا نفسیاتی مسئلہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہر چیز جنات بھی نہیں ہوتی، ہر چیز جادو بھی نہیں ہوتی، ہر چیز کی سٹیمپ جادو پہ کرے تو نہیں ہوتی۔ مجھے اب سمجھ نہ آئے کہ یہ ہے کیا، نفسیاتی مسئلہ ہے یا کوئی جادوئی مسئلہ ہے، کیا کریں، کیسے کریں۔ میرے دل میں اچانک اللہ کی طرف سے بات آئی کہ اس کو ایسی کوئی اللہ کی عظمت کا بول بتائیں۔ اگر اللہ کی عظمت کا بول بتائیں گے کہ شیاطین اور جنات، شریر جنات، خبیث جنات، چوڑے اور کالے جنات اللہ کی عظمت کے بول کو برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، سچی بات ہے۔ اب میرے جی میں آئے کہ کوئی اللہ کی عظمت کی چیز بتاؤں ایسے، پتہ نہیں ایک دم کیوں میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کو بتاؤ یہ ایمان مفصل پڑھے، بے بہا پڑھے، بس پڑھ تو پاگل ہو کے پڑھ۔ اور دل میں ایک تصور اور خیال آیا کہ یہ اللہ پہ اعتبار ہے، بندے پہ اعتبار کرے تو اس نے کہا تو نے مجھ پہ اعتبار کیا تھا اور میں نے تیرے اعتبار کی لاج رکھی، اس اعتبار پہ اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا تو نے مجھ پہ اعتبار کیا، یا قیامت کا دن تیرا کیس میرے سامنے آئے گا اور فرشتوں نے تجھے پکڑا ہوا ہوگا اور تجھے گھسیٹ رہے ہوں گے اور تیرا کوئی وارث نہیں ہوگا، تیرا کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا۔ ماں کہے گی عیسیٰ علیہ السلام کی مولا مجھے عیسیٰ کی سفارش نہیں چاہیے، مجھے معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں مولا مجھے ماں باپ نہیں چاہیے۔ ہر نبی کہے گا مولا، اور میرا واحد کملی والا کہے گا امتی امتی امتی۔ تو مولا اس دن جب سفارشی خود میں بن جاؤں گا، میرا اللہ کہتا ہے جو پڑھے گا پڑھے میرے ساتھ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اصل میں ہم نے یہ ایمان مفصل کہہ کے اللہ پہ اعتبار کیا ہے، اللہ ہم تجھ پہ اعتبار کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا پر تو ہے۔ میں نے کہا اس کو پڑھو جا کے، اور اتنے دن کے بعد میرے پاس پھر آؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ اب ان کے حال سنیں، ان کے ساتھ ہوا کیا۔ کہنے لگے جب ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا، دراصل وہ کسی کوئی شیطانی چیز کی شرارت تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیماری ہے، سائیکی نفسیاتی کیس ہے یا ڈھونگ ہے۔ ڈھونگ بھی ہوتا ہے، بڑے ڈھونگ دیکھے ہیں۔ کہنے لگے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا تکلیف بڑھ گئی، اور آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ آنکھیں بھی، گلا بھی دبائیں اور آنکھیں باہر نہ آئیں، اگر آپ چاہتے ہو تو گلا دبانے سے آنکھیں تو باہر آئیں گی، تو پریشان نہ ہونا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ تو ہم اس کو پڑھتے رہے، کہنے لگے پڑھتے پڑھتے نا ایک پل میں یہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا، بے ہوش تھا، کبھی دورے تھے کبھی کیا تھا۔ اس نے پانی مانگا، کھانا مانگا، اور پانی پانا کھانا کھا کے پھر سو گیا، جیسے نا کسی بندے کو سکون آ گیا۔ کہنے لگا پورا 1.5 دن سویا، اور 1.5 دن کے بعد یہ مریض اٹھا تو ہم نے پوچھا کیا تھا، پھر پانی مانگا، کھانا مانگا، انہوں نے کہا پھر نہ سو جائے، پوچھے تو صحیح کیا تھا۔ انہوں نے کہا میری نیند پوری ہو گئی، میں ٹھیک ہو گیا۔ تھا کیا؟ اس کے پنجرے میں بند تھا، ایک پنجرا تھا بہت بڑا، اور جیسے بہت بڑا آدمی تھا، اور وہ پنجرے کو ایسے اٹھائے پھر رہا تھا جیسے بٹیر باز، تتر باز یا طوطے کے شوقین طوطے کا پنجرا ہاتھ میں لیا پھر رہے۔ اتنا بڑا آدمی تھا اور اتنا بڑا پنجرا تھا، اور مجھے ایسے اٹھائے پھر رہا تھا، اور اٹھا کے ایسے دیکھتا جیسے کہتا نا میاں مٹھو، اسی طرح میرے ساتھ میری اس کی حالت تھی، اور بند تھا مجھے، اور پھر مجھے وہ اذیتیں دیتے تھے۔ جس وقت آپ نے یہ پڑھا نا، پہلی دفعہ پڑھتے ہی کہا کہ ایک پنجرا ایسے ٹوٹا ایک دم، اور اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، اور وہ میرے پنجرے سے لپٹ گیا کہ پنجرے میں سے نکل نہ جائے۔ لیکن آپ جتنا مسلسل پڑھتے گئے اس کی گرپ، اس کی گرفت کمزور ہوتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نڈھال ہو گیا، اس کو اپنا ہوش نہ رہا، اور وہ ختم ہو گیا۔ اور کہا کہ جب وہ ختم ہوا تو کچھ روحانی نورانی ایسے چہرے والی ہستیاں آئیں، انہوں نے پنجرے کو ایسے ہاتھ لگاتے تھے، وہ تنکوں کی طرح سے ٹوٹتا جاتا تھا، جبکہ بہت موٹی موٹی، کہا ایک ستون پلر کے برابر موٹی اس کی سلاخیں تھیں، ایک ستون کے برابر، جیسے ہی ہمارے سامنے ستون کھڑے ہیں اس کی سلاخیں تھیں، اتنا موٹا، اتنا طاقتور تھا، اور مجھے اس نے جکڑا ہوا تھا۔ اور کہنے لگے تجھے کیوں جکڑا تھا؟ کہا کہ مجھے اس لیے جکڑا تھا کہ
کہ میں ناپاکی کی حالت میں سو گیا تھا. ہاں یہ بہت اہم بات ہے. اب اس میں میرے آقا کی ایک ادا سمجھ آتی ہے. میرے حضور نے فرمایا اگر ناپاک ہو جاؤ تو فوراً غسل کر لو, اور اگر غسل کا موقع نہ ہو تو پھر کیا ہے, کیا کر لو, وضو کر لو, اور اگر وضو بھی نہیں ہے تو تیمم کر لو. جب ناپاک ہوتا ہے آدمی, فرشتوں کی حفاظت اس سے ہٹ جاتی ہے, فرشتوں کی سیکیورٹی ہٹ جاتی ہے, فرشتوں کی طاقت اور قوت موجود ہے, لیکن میرا اللہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو, کیونکہ پاکیزہ چیزیں پاکیزہ جسم کے ساتھ آتی ہیں. جو جسم مکروہ ہو جاتا ہے, ناپاک ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ پاکیزہ چیزیں نہیں ہوتی. اور جب فرشتے ہٹ جاتے ہیں پھر مصیبتیں, پریشانیاں, بلائیں, وبائیں, آفات, بیماریاں, تکلیفیں, پھر ایسی جناتی چیزیں آ کے اس کو پکڑ لیتی ہیں اور اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں. شیطانی چیزیں اس کو پکڑ لیتی ہیں, اس کو غلام بنا لیتی ہیں. اب دیکھیں وجہ کیا بنی, کہ میں ناپاک تھا. چلو ناپاک ہے, غسل کا موقع نہیں مل رہا, وضو کر لیں. وضو کا موقع نہیں مل رہا, پانی نہیں ہے یا کوئی مجبوری, جہاں بھی اضطراری کیفیت ہے, کوئی بھی ہے, تو کم از کم تیمم کر لے. اور تیمم کرنا کا آپ کو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں. ایک طرف دیکھیں, یہ دیکھیں, ایسے بازو اوپر کر لیں, ٹھیک, کرنے کے بعد ایسے بازو اوپر کر لیں, ایسے کر لیں. اور مٹی, تیمم کبھی توے پہ نہ کیجیے گا, توے پہ, مٹی پہ, دھول پہ, یا ایسا کپڑا پاک ہو جہاں دھول لگی ہوئی ہو, کوئی دیوار ہو, کپڑا ہو, کھڑکی ہو, جہاں دھول جمی ہوئی ہو, اور اتنی ہو کہ آپ ہاتھ رکھیں تو اس پہ دھول لگ جائے, یا مٹی کو کوئی اینٹ ہو, ڈھیلا ہو, ایسے ہاتھ لگائیں, ملنا ضروری نہیں, لگائیں, ہلکی سی دھول ہو, اگر دھول زیادہ لگ جائے تو اس کو ایسے ہاتھوں سے ایسے جھاڑ دیں, اور ایسے رکھیں, ایسے, بس ایسے پورے جسم پہ, اس کے اوپر پورے چہرے پہ ایسے پھیر دیں, بس ایک دفعہ ایسے پھیریں, ایک دفعہ ایسے پھیر دیں, ایک دفعہ پھیر دیں. پھر مٹی ہو, پھر ایسے کریں گے, ایسے, اور اس ہاتھ کو ایسے کریں, ایسے, چھوٹی 3 انگلیاں, 3 انگلیوں کے پیچھے رکھ کے ایسے 2 انگلیوں کے درمیان سے نکال دیں. یہ 3 انگلیاں 3 انگلی رکھ کے ایسے 2 انگلی کے درمیان رکھ, تیمم ہو گیا. واہ, لیکن یہ تیمم نہیں تھا اس کا, یہ ناپاک تھا. وضو نہیں تھا, غسل نہیں تھا, یہ ناپاک تھا. یہ ناپاک تھا, غسل نہیں تھا, وضو نہیں تھا, یہ ناپاک تھا. اس لیے ہم اس پہ غالب آ گئے اور کہا کہ وہ پنجرا ایسے ٹوٹ گیا. اور جب میں اس میں سے پنجرے میں ٹوٹا تو کچھ نورانی ہستیاں آئیں, انہوں نے اٹھا کے ہمیں تھپکی دی, اور ان میں سے خوشبو نکل رہی تھی. یقیناً وہ اللہ کے فرشتے ہی تھے, میرا گمان ہے, میں نے کوئی فرشتے دیکھے تو نہیں, وہ اللہ کے فرشتے تھے, وہ اللہ کی مخلوق تھی, وہ اللہ کی مخلوق تھی. اور کہا بس اس کے بعد مجھے سکون آ گیا. اللہ پہ اعتبار کر کے دیکھیں کتنی طاقتور چیز ہے. جنات کو, شیاطین کو, اور ایسے پگھلا کے رکھ دیں, اور جناتی وسوسوں کو, گناہوں کے وسوسوں کو, شیطانی وسوسوں کو. میں نے ایک بندے سے ایک بات کہی, میں نے کہا یہ پڑھ کے نا, آمنت باللہ, 1 دفعہ پڑھ, 100 دفعہ پڑھ, 200 دفعہ پڑھ, 3 دفعہ پڑھ, جتنی دفعہ پڑھ کے اللہ سے باتیں کر. کہ اللہ میں نے تجھ پہ اعتبار کیا, اللہ تو نے کہا فرشتے ہیں, اللہ میں نے اعتماد کیا, اللہ تیری کتابیں اعتماد کی, میں نے نہیں دیکھی, قرآن سچا ہے, بولا میں نے جبریل کو نہیں دیکھا, میں نے اترتے نہیں دیکھا, وہ صرف کلام ہے, سچا ہے. اور اللہ میں نے تیرے ہر امر پہ, تیری ہر طاقت, تیرے ہر قوت, تیرے سارے نظام جتنے بھی ہیں وہ خیر کا ہے یا شر کا ہے, اللہ میں نے اعتبار کیا. اور اللہ آخری چیز یہ ہے کہ پھر سے میں اٹھایا اور لوٹایا جاؤں گا, بولا میں نے اس پہ بھی اعتبار کیا. اللہ سارے اعتبار کر لیے تجھ پہ, میں اتنے اعتبار اگر کسی دنیا والے پہ کرتا, مولا مجھے وہ من کی مرادیں دیتا. اللہ تجھ پہ اعتبار کیا ہے, ٹھیک ہے, میرا من سچا نہیں, میرے بول سچے نہیں, تیرا اعتبار تو سچا ہے, اور تو سچا ہے, اور یہ تیرے بول تو سچے ہیں نا, آمنت باللہ تو سچا ہے, وہ ملائکت یہ بھی سچا ہے, وہ کتبی یہ بھی سچا ہے, وہ رسلی یہ بھی سچا ہے, والیوم الآخر یہ بھی سچا ہے, والقدر خیر ہی سچا, وشر ہی سچا, یہ سب بول سچے ہیں, والبعث بعد الموت, یا اللہ یہ سب سچے ہیں. میں اپنی سچائی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, تیری رحمت کا دعویٰ ہے. اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے, یہ میری مشکل حل کر دے, مجھے شیطان کے, نفس کے ان جنگل سے, اس دنگل سے, اس چنگل سے مولا نکال دے.
مجھے کہنے لگا کہ میں نے یہ پڑھا نا، کہا میری کان خود آواز سن رہے تھے اور ایسے سن رہے تھے، میرے بندے مجھ پہ اعتماد کیا اور میرے رب کے اعتماد کو تو تولتا ہے، ہم تجھے دیں گے، جو تو مانگے گا دیں گے، اگر کوئی دیر ہو جائے اس میں بھی تیری مصلحت ہوگی، اس میں بھی تیرے لیے خیر ہوگی، پر ہم تجھے دیں گے اور ضرور دیں گے، ہم تجھے دیں گے اور ضرور دیں گے۔ اس دعا کو یاد کریں، جن کو یاد نہیں اٹکتی ہے۔ میں بھی اپنی دعا کو صحیح کروں، آپ بھی، ہم یاد کریں اس کو اور اس کو پڑھا کریں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں، بس اپنی زندگی کی دعاؤں میں اس کو پڑھا کریں، اور پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں یقین ہو کہ ہم اللہ پہ اعتبار کر رہے ہیں اور اللہ کو سچا کہہ رہے ہیں اور اللہ کے سارے نظام کو، سچائی کو دل کی گہرائیوں سے مان رہے ہیں۔ مولا یہ سب کچھ تو جو کہہ رہا سچ ہے، سچ ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، موت کے بعد کی زندگی کو ہم جانتے نہیں، پر تو سچ ہے اور تیرا یہ سب کچھ سچ ہے۔